اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، مختوم جہانی آغاشت قدس سرا کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے عہد میں امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا، اور ثابت نے جو زاہد صحابہ میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میر قافلہ کے سپرد کر دیجئے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے وداع ہونے آیا تو اس کی سفارش کر کے حوالہ کر دیا گیا۔ قافلے والے حتی الامکان ان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھا۔ دوستو، ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، کیونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اس میں بامسمہ تھے۔ اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ تجھے میں بلا تہمت میں گرفتار کروں گی، جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت نے جواب دیا کہ خدائے تعالی عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا کہ اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو ہے نہیں کہ سراغ نہ مل سکے۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھ لیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا کہ ثابت کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے، اس بزرگوار سے ایسی بد حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی کہ میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے کہ ایک رات جبراً مجھ سے زنا کیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المومنین علیہ السلام کے گوش مبارک میں پہنچی تو امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت کو اسی طرح رہنے دیں۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیا کرتے، خصوصاً قتل کے باب میں۔ بعد ازاں امام حسن علیہ السلام کو عورت کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا کہ مجھے کس نے بلایا ہے؟ فرمایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ وہ دل میں کہنے لگی کہ افسوس، اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا کہ اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی کہ ثابت کا، اور خلیفہ زمان کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا اور گاڑھے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن علیہ السلام وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا کہ اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ باحکم قادر مختار بولا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ بات نہیں پوچھتا، یہ بتا کہ تو کس شخص کا نطفہ ہے۔
اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچہ نے جواب دیا کہ اے وسیع خیر المرسلین، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس غلام کو نطفہ ہوا، اور اس نے غصہ کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ ثابت کے اسباب میں چھپا دیا۔ دوستو، القصہ اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب نے نہایت عجز و نیاز سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ نیم عصا اور پارچہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت بیچارہ آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا تھا کہ جب اس قسم کا قضیہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں موجود ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر امیر المومنین علیہ السلام کے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دست مبارک اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر کر فرمایا کہ خدا عمر کو آپ کے بغیر ایک لفتہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔